بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم۔ ہم نماز کے بارے میں ڈسکس کریں گے، نماز کے سٹیپس کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ نماز میں 9 بیسک سٹیپس ہوتے ہیں جن کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ سٹیپ نمبر 1، تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر، جس کو ہم لیسن نمبر 1 میں اپنی فرسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اللہ اکبر کا صحیح پڑھنے کا طریقہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر درست ادائیگی نہیں ہے۔ قیام میں سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے علاوہ کوئی بھی سورت پڑھی جاتی ہے۔ قیام میں سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کو پڑھتے ہوئے جو کامن مسٹیک ہوتی ہیں وہ سرکل کی ہوئی ہیں۔ صبح کی ادائیگی میں سین کی سیٹی واضح نہیں ہوتی، سین کو سیٹی کے بغیر ادا کر دیا جاتا ہے، جیسے صبح۔ سین کو سیٹی کے ساتھ واضح کرتے ہیں، جیسے صبح۔ ہا کی جگہ ہا آ جاتا ہے، جیسے صبح۔ اس کو حلق کے درمیان سے ادا کریں گے، جیسے سبحانک۔ اللہم، اللہم کے لام کو ہم موٹا پڑھیں گے، لیکن جب اس میں غلطی ہوتی ہے تو اس کو باریک پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے سبحانک اللہم واضح نہیں ہوتا۔ اور میم پہ تشدید ہے، میم پہ جب بھی تشدید ہوگا اس کو غنہ کر کے پڑھتے ہیں۔ غنہ مطلب ناک میں آواز لے جا کر غنہ کیا جاتا ہے، جیسے سبحانک اللہم وبحمدک۔ ہا کی جگہ ہا کی ادائیگی آ جاتی ہے، جیسے وبحمدک، جو کہ درست نہیں ہوتی، درست ادائیگی ہے وبحمدک وتبارک اسمک۔ را پہ زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، را کو باریک پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے وتبارک، یہ درست ادائیگی نہیں ہے۔ سین کی سیٹی واضح نہیں ہوتی، بغیر سیٹی کے پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے وتبارک اسمک، سیٹی واضح نہیں ہوتی، سین کو سیٹی کے ساتھ واضح کر کے پڑھتے ہیں، جیسے وتبارک اسمک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی کی ادائیگی میں جو کامن مسٹیک ہوتی ہے سرکل میں، جیسے عین کی جگہ حمزہ کی ادائیگی آ جاتی ہے، وتعالی درست ادائیگی ہے، اور حمزہ اگر آتا ہے تو وتعالی، جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے۔ جدک میں جو کامن مسٹیک ہوتی ہے، تشدید کو واضح نہیں ادا کرتے، جلدی سے ادا ہو جاتا ہے، جیسے جدک، تو یہ درست ادائیگی نہیں ہے، درست ادائیگی ہے جدک ولا۔ الف خالی، اس سے پہلے زبر، الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، لیکن اس میں جو مسٹیک ہوتی ہے اس کو جلدی سے پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے ولا الہ، جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے، درست ادائیگی ولا الہ غیرک۔ غیرک کو پڑھنے میں جو کامن مسٹیک ہوتی ہے، رک کی جگہ روک پڑھ دیا جاتا ہے، کھینچ کے ملا دیا جاتا ہے اور ادائیگی کو مجہول کر دیا ہے، غیرک، جو کہ درست نہیں ہے، درست ادائیگی وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کامن مسٹیکس جو ہوتی ہیں وہ یہاں سرکل کر دی ہیں تاکہ اور اچھے اور واضح طریقے سے سمجھ آ جائے. حمزہ اور عین کی آواز میں فرق ہوتا ہے. حمزہ نرمی سے اور عین جو ہے وہ تھوڑا زور لگا کے واضح کر کے پڑھا جاتا ہے. تو ان دونوں کو فرق کرنے کے لیے حمزہ نرمی جلدی سے ادا کرتے ہیں اور عین تھوڑا زور لگا کے، جیسے آ او آ او او او. ٹھیک. زال کو جو ہے نرمی سے ادا کرتے ہیں. زال اور زا دونوں کی آواز پڑھنے میں سیم ہوتی ہے. دونوں کو فرق کرنے کے لیے زال کو نرمی سے اور زا کو سیٹی کے ساتھ. زا میں جو ہے سیٹی آتی ہے، زال میں سیٹی نہیں آتی. عموماً غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ اس زال کو زا بنا دیتے ہیں، جیسے اعوذو. اعوذو غلط ہے. اعوذو اعوذو سیٹی نہیں آتی. یہ نرمی سے ادا ہوتا ہے، اس کی صفت نرمی سے ادا ہونا ہے. سیٹی زا میں آتی ہے. زا. باللہ منش باللہ منش. شین اور سین، شین سین دونوں میں فرق ہے، لیکن جب اس کی تلاوت کری جاتی ہے تعوذ کی تو جلدی میں کبھی منہ سے شین کی جگہ سین کی ادائیگی ہو جاتی ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشی. ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے نہیں کرنا. شین میں شور ہے جو اس کی صفت ہے، اس کو واضح کر کے پڑھنا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشی. آگے چلتے ہیں. طانر. طانر. طو جو ہے وہ موٹے حرفوں میں سے ہے. طو اور تا. طو اور تا دونوں کی آواز سیم ہے. فرق اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ طو کو پر پڑھا جاتا ہے، اس کی صرف جو ہے وہ موٹائی. تا کو ہم باریک پڑھتے ہیں. عموماً جب ہم تعوذ کو پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنے میں طو کی جگہ تا کی آواز لے آتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان. ایسے نہیں کرنا بلکہ ایسے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان. ٹھیک. نرجیم. نرجیم. رو کے اوپر زبر ہے. جب رو پہ زبر ہوتا ہے تو قاعدے کے مطابق رو کو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ رو کی ایک صفت ہے تکرار. ایسے کی آواز، جیسے ہم بائک چلاتے ہیں تو آواز آتی ہے نا، اس طرح رو کو پڑھنے میں شروع میں یہ ہلکی سی صفت آتی ہے اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ جو عموماً غلطی آتی ہیں وہ سرکل ہوئی ہے. با سین زیر بس. با سین زیر بس. اس کو عموماً پڑھنے میں جو اکثر غلطی آ جاتی ہے وہ یہ کہ اس کو پڑھنے میں کھینچ کر ملا دیتے ہیں، جیسے با سین زیر بیس. ایسے نہیں. زیر کی با کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی اور نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، تو ہم اس کو جلدی سے ملائیں گے اور سین میں سیٹی آئے گی، اس کو واضح کریں گے. بس. با سین زیر بس. بسم اللہ ہر. ہا جو ہے وہ ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے. اپر، مڈل اینڈ لوئسٹ. ہا جو ہے وہ ہمارے حلق کے آخری حصے سے، لوئسٹ پارٹ سے ادا ہوتا ہے. اور ہا کو پڑھنے کی اگر میں آپ کو ایگزامپل سے سمجھاؤں، ایسے کہ جیسے اگر ہم کوئی ٹھنڈا مشروب پیتے ہیں یا کوئی ٹھنڈا پانی، تو ایک دم ہمارے سینے میں، ہمارے حلق میں، مطلب ہمیں بہت ٹھنڈ فیل ہوتی ہے، تو ایک دم سے ہماری آواز نکلتی ہے، ہا نکلتی ہے. تو وہ جو ہا ہمارے حلق کے آخری حصے سے ادا ہو رہا ہے، اس کی آواز کو ہم واضح کرتے ہیں، ہا. بسم اللہ ہر. روح. روح. یہ والا جو یہاں پہ رو پہ زبر ہے، رو کو موٹا پڑھیں گے. یہاں جو ہا آ رہا ہے، یہ ہا ہمارے حلق کے مڈل پوائنٹ سے ادا ہوتا ہے، ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں تو ہم
ہا کو ادا کرتے ہوئے اگر اپنے منہ کے آگے ہاتھ لائیں گے پڑھتے ہوئے تو ہم کو اپنے ہاتھ پہ ہتھیلی پہ ہوا فیل ہوگی. ہا ہا ٹھیک ہے. ہا ہا. اگر آپ کو ہوا نہیں فیل ہو تو آپ اپنے حلق کے درمیانی حصے کو ہلکا سا دبائے گا تو یہاں سے یہ ہا ادا ہوگا. آپ کو خود ہاتھ رکھیں گے اپنے حلق پہ تو آپ کو فیل ہوگا یہاں سے کوئی لفظ یا کوئی حرف نکلتا ہوا. بسم اللہ الرحیم. ٹھیک. ہا اور ہا دونوں میں فرق ہے. ایک ہا جو ہے وہ ہمارے حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے لوئسٹ پارٹ، اور ایک ہا جو ہے وہ ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے. تو ان دونوں کی آوازوں میں تلاوت قرآن مجید کے دوران فرق کرنا لازمی ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تمام مخارج جو اس کے اندر آ رہے ہیں اور قواعد کی صحیح ادائیگی کے ساتھ. الحمد للہ رب العالمین. اس آیت کو پڑھنے میں جو عموماً غلطی ہوتی ہیں وہ سرکل کی ہوئی ہیں، جیسے تو الف لام حمزہ لام زبر الحم. یہاں جو پڑھتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں لام پہ زبر لگا دیتے ہیں، لام کو ہلا دیتے ہیں. یہ غلط ہے، ایسے نہیں پڑھتے. اس کو پڑھتے ہیں الحم. ہا اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. دال پہ پیش ہے تو پیش کو مجہول نہیں پڑھتے. عموماً جو غلطی ہوتی ہے وہ اس طرح، جیسے الحمدو، یہ دو نہیں ہوتا دو ہوتا ہے. دال پیش دو. الحمدو للہ رب رو پہ زبر ہے، رو کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. رب العالمین. عین کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے، عین کو ذرا زور لگا کے حلق سے نکالتے ہیں. عالمین. اچھا، جب یہاں پہ مین میں نے کھینچ کر اس لیے وقف کیا کہ یہاں پہ ایک قاعدہ ہو رہا ہے جس کو کہتے ہیں یا مدہ. تو یا مدہ پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو اس کو حالت وقف میں 3 الف کے برابر کھینچتے ہیں. عالمین. 3 الف کے برابر میں کیسے آپ کو اگزامپل دوں کہ آپ کی جو یہ 5 انگلیاں ہیں ان میں سے 3 انگلیوں کو کھولیں. جتنی دیر 3 انگلیوں کو کھولنے میں لگے گی اتنی دیر میں یہ اس کا وقف ادا ہوگا. عالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. الرحمن میں میم پہ جو آپ کو کھڑا زبر نظر آ رہا ہے، عموماً وہاں جو غلطی ہوتی ہے کھڑے زبر کو زبر دے دیتے ہیں، جیسے الرحمن الرحیم. ایسے نہیں، کھڑے زبر کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں. جیسے جتنی دیر ہماری ایک انگلی کو کھولنے میں لگتی ہے اتنی دیر اس کی ادائیگی میں لگتی ہے. الرحمن الرحیم. ہا جو ہے وہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، اور یہاں پہ وہی قاعدہ ہو رہا ہے جو ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں. یا مدہ اس کو ہم حالت وقف میں 3 الف کے برابر کھینچیں گے. الرحمن الرحیم. مالکی یوم الدین. مالکی میں کھڑا زبر ہے، عموماً اس کو جلدی سے پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے مالکی. یہ غلط ہو جاتا ہے، کھڑے زبر کو 1 الف کے برابر کھینچتے ہیں. مالکی یوم الدین. یو یا واو ساکن اس سے پہلے زبر حرف لین، اور دین یا ساکن اس سے پہلے زیر حرف مدہ. یہ ہم نیکسٹ جو ابھی سلائیڈ آئے گی اس میں انشاءاللہ آپ سے اور ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ایاکا میں آپ کو تشدید نظر آ رہی ہوگی. تشدید کو سختی سے پڑھتے ہیں. تشدید کو اتنی دیر میں ادائیگی ہوتی ہے جتنی دیر 2 حرف کو پڑھنے میں لگتی ہے. ایاکا سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. اس کو عموماً جو پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے اس میں تشدید ادا نہیں ہوتا اور اس کو جلدی سے پڑھ جاتے ہیں، جیسے ایاکا، جبکہ یہ غلط طریقہ ہے. اس کو پڑھتے ہیں ایاکا
نعبد و ایاک نستعین. عین کو حلق سے ادا کریں گے زور لگا کے. نستعین. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. عین ہمارے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے جس جگہ سے ہا ادا ہوتا ہے، جو ہم پہلے ویڈیوز میں بتا چکے ہیں. عین بھی اسی جگہ سے ادا ہوتا ہے جس جگہ سے ہمارا ہا ادا ہوتا ہے. مڈل ایریا سے، ہمارے حلق کا جو مڈل ہے وہاں سے عین ادا ہوتا ہے. تو کوشش کریں، آپ جب پڑھنے کی کوشش کریں گے آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کے حلق کے بیچ والے حصے سے عین ادا ہو رہا ہے. تو عین کی مخارج کو صحیح کرنے کے لیے اس کی پریکٹس کرنی ہے. عین. اب اس کو ملا کر پڑھیں گے. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا میں یہاں جو عموماً غلطی ہوتی ہے وہ حمزہ کے نیچے آپ کو زیر نظر آ رہا ہے. زیر عموماً جو ہے وہ مجہول کر دیتے ہیں، ایہ کو ایہ کر دیتے ہیں. اے بی سی ڈی ہوتا ہے نا، تو اے بی سی ڈی میں اے یہاں پہ نہیں آنا چاہیے، ای آنا چاہیے. تو ایہ ہوتا ہے ایہ، اے نہیں ہوتا. اے جب ہم کرتے ہیں وہ مجہول ہو جاتا ہے. حمزہ زیر ای ہوتا ہے، حمزہ زیر اے نہیں ہوتا. ٹھیک. تو اور ہا جو ہے وہ سینے سے نکلے گا، مطلب کہ ہمارے حلق کے آخری حصے سے. تو اس کو واضح کریں گے. اہدنا. صاد موٹے حرفوں میں سے ہے، یہاں عموماً جو غلطی ہوتی ہے صاد کو سین بنا دیا جاتا ہے. اہدنا الصراط. صراط نہیں ہے، یہ صاد ہے، پر پڑھیں گے. صراط. جیسے یہاں پہ تو آ رہا ہے، تو اور تا سیم مخرج ہے، وہی فرق کرنے کے لیے اس کو تو کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. باریک پڑھیں گے تو وہ تا بن جائے گا، تو غلطی ہو جائے گی. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت. یہاں پہ جو ہے تو کا مخرج موٹا پڑا جائے گا. عموماً بھی یہاں پر بھی یہی غلطی کرتے ہیں کہ تو کی جگہ تا کی ادائیگی آ جاتی ہے، جیسے صراط الذین. یہ غلط ہو جاتا ہے، اس کو صحیح سے پڑھتے ہیں. صراط الذی. اب یہاں ذال اور زا جس کا مخرج ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، یہاں ذال ہے، یہاں سیٹی نہیں آئے گی، اس کی صرف نرمی ہے. اور زا کی صرف سیٹی کے ساتھ ادا ہوگا، اور ذال بنا سیٹی نرمی سے ادا ہوگا. صراط الذین انعمت. انعم پہ عموماً جو غلطی ہوتی ہے، نون پہ جزم ہے اور یہاں زبر کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ ہم اضافہ کر دیتے ہیں، تو یہ غلطی ہو جاتی ہے. اس چیز میں احتیاط کرنی چاہیے. اس کو ہم پڑھتے ہیں انعمت. اس کو اگر عموماً پڑھا جاتا ہے تو وہ غلطی جو کہلاتی ہے وہ انعمت. انعمت. نون کو ہلانا نہیں ہے، نہ نون کو حرکت دینی ہے. نون پہ جزم ہے اور نون کا مخرج سے ادا کرتے ہوئے حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں انعمت. انعمت. ایک ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب. غیر المغضوب. غین جو ہے یہاں عموماً غلطی آتی ہے غین پہ. غین کی ادائیگی کرتے ہوئے اس کے مخرج کو ہلا دیا جاتا ہے، جیسے مغ، جبکہ غین ہلتا نہیں ہے. غین کو موٹا پڑا جاتا ہے کیونکہ موٹے حروف میں سے ہے. پھر اس کے ساتھ جو ضاد لکھا ہوا ہے وہ بھی موٹا پڑا جاتا ہے
وہ بھی موٹے حروفوں میں سے ہے. تو یہاں عموماً ان دو حرف میں غلطی یہ آتی ہے کہ غین کو ہلا دیا جاتا ہے اور ضاد کو دال پڑھ دیا جاتا ہے. جیسے غیر المغضوبی یا مغدوبی ایسے نہیں کرتے، اس کو پڑھتے ہیں غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. اچھا، یہاں جو ادائیگی میں غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے عموماً ایک تو مد کی جو ادائیگی ہے وہ پوری طریقے سے ادا نہیں کی جاتی. سیکنڈ، مد کے فوراً بعد ضاد کے بعد لام آ رہا ہے اور لام پہ تشدید ہے، تو اس تشدید کو بھی ادا نہیں کیا جاتا، وہ اس کو اس طرح سے ادا کر دیا جاتا ہے علیہم ولا الضالین. تشدید کی ادائیگی بھی پوری نہیں ہوتی، ضاد بھی موٹا پڑا نہیں جاتا اور مد کی ادائیگی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ طریقہ غلط ہے، اس کو صحیح سے پڑھتے ہیں جیسے وَلَا الضَّالِّينَ. ضاد جو ہے وہ موٹے حروفوں میں سے ہے، اس کے ساتھ آپ کو اوپر ایک مد سا نظر آ رہا ہوگا جس کو ہم 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں. 5 الف سے مراد جتنی دیر ہماری 5 انگلیوں کو کھلنے میں لگتی ہے اتنی دیر اس کو ادا کرنے میں لگتی ہے. پھر اس کے بعد لین لام کے ساتھ تشدید ہے تو تشدید کو بھی واضح اور سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسے وَلَا الضَّالِّينَ. صحیح. اس سلائیڈ میں 2 بیسک رولز تجوید کے ڈسکس کرے ہیں. نمبر 1 حرف لین، نمبر 2 حرف مدہ. حرف لین 2 ہوتے ہیں جن کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، جن کی پہچان یا ساکن اس سے پہلے زبر، واو ساکن اس سے پہلے زبر. ان دونوں کو یاد دہانی کرنے کے لیے جیسے ای او، ای او، اس سے یاد کر لیں اپنے ذہنوں میں. اس کی مثال جیسے غی جلدی سے پڑھا، واو ساکن اس سے پہلے زبر، اس کی مثال مالکی یومی، مالکی یومی. ان کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے. اسی طرح اگر اس کے دوسرے رول کو دیکھیں، حرف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. حرف مدہ 3 ہے، الف خالی اس سے پہلے زبر، یا ساکن اس سے پہلے زیر، واو ساکن اس سے پہلے پیش. اس کو یاد کرنے کے لیے ہم ایسے یاد کر سکتے ہیں جو ہمارے ذہن میں ایزیلی بیٹھ جائیں. آ ای او، آ ای او. اگر ہم اس کو آیت میں دیکھیں، یہاں اس کی اگزامپل ہو تو مغضوبی، غیر المغضوبی، واو ساکن اس سے پہلے پیش 1 الف کے برابر کھینچا، ولا الضالین، یا ساکن اس سے پہلے زیر، یا مدہ اس کو ہم نے 1 الف کے برابر کھینچا. اسی طرح لا الہ، لا الہ میں لا الف خالی اس سے پہلے زبر، الف مدہ اس کو بھی ہم نے 1 الف کے برابر کھینچا. یہ حرف اگر آیت کے آخر میں آتے ہیں حرف مدہ تو حرف مدہ کو 1 الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں، اور اگر آیت کے درمیان میں آتے ہیں تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. اور حرف لین اگر آیت کے درمیان میں آتے ہیں تو اس کو نرمی سے جلدی سے پڑھا جاتا ہے، اور اگر آیت کے آخر میں آتے ہیں تو اس کو 1 الف سے زیادہ کھینچ کر پڑھتے ہیں. اب ہم اس کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ کوئی بھی صورت کی جگہ سورہ اخلاص کی پہلی آیت میں جو کامن مسٹیکس ہوتی ہیں وہ سرکل میں مینشن ہے۔ قل، بڑا قاف، موٹا قاف، یہ قاف جو دو نقطے والا ہوتا ہے اس کو ہر حال میں موٹا پڑھتے ہیں۔ قاف اور کاف دونوں کی آواز ملتی جلتی ہیں لیکن فرق ایک کو موٹا اور ایک کو باریک پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ جو کامن ہو جاتا ہے اس کو اکثر باریک پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے کل، جبکہ اس کی ادائیگی ہے قل۔ هو اللہ میں واو پہ زبر ہے، مطلب اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، جیسے قل هو اللہ۔ یہاں جو مسٹیک ہو جاتی ہے اللہ کے لام کو موٹا نہیں کیا جاتا، نرمی سے باریک سا پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے قل هو اللہ، غلط، قل هو اللہ احد۔ احد کا ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے، حلق مڈل ایریے سے۔ یہاں پہ جو کامن مسٹیک ہو جاتی ہے اس میں درمیان والے حلق نہیں، حلق کے آخری حصے والے حلق کا ہا آ جاتا ہے، جیسے احد۔ احد درست ادائیگی نہیں ہے، درست ادائیگی ہے احد۔ دال حرف دال آیت کے آخر میں آ رہا ہے تو اس پہ ہم قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کے معنی آواز کا پلٹ کے واپس آنا۔ مثال کے طور پہ جیسے ہم گیند زمین پر مارتے ہیں تو وہ پلٹ کے ہماری طرف آتی ہے، اسی طرح دال کی آواز پلٹ کے واپس آئے گی۔ جب دال پہ جزم ہوتا ہے تو دال کی آواز پلٹ کے واپس آتی ہے، جیسے احد۔ یہاں پہ جو مسٹیک ہو جاتی ہے دال پہ قلقلے کی ادائیگی نہیں ہوتی، جیسے احد ایسے ادا کر دیا جاتا ہے۔ درست ادائیگی قل هو اللہ احد۔ اللہ کے لام سے پہلے الف اور لام ال سے پہلے زبر یا پیش ہوگا تو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے قاعدے کے مطابق، اور اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوگا تو اس کو ہم کو باریک پڑھنا ہے۔ فار ایگزامپل جو یہاں دی ہوئی ہے، جیسے هو اللہ موٹا پڑا، کیوں؟ کیونکہ واو کے اوپر زبر ہے، اللہ کے لام سے پہلے زبر موجود ہے۔ اسی طرح زیر کی مثال دیں گے ہم، بسم اللہ، اللہ کا نام باریک پڑھیں گے قاعدے کے مطابق کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زیر آ رہا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اس لیے اللہ کا نام موٹا پڑھا جائے گا پر اللہ۔ اللہ نہیں، اللہ باریک ہو جائے گا، اس کو ہمیں موٹا کرنا ہے اللہ الصمد۔ صاد موٹے حرفوں میں سے ہے، اس کو موٹا نکالنا ہے، سین نہیں پڑھنا۔ عموماً جو غلطی ہوتی ہے وہ صاد کو سین کی ادائیگی کی طرح پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے اللہ الصمد، غلط، اس کو پڑھتے ہیں اللہ الصمد۔ دال پہ قلقلہ ہوگا، اگر آیت کے آخر میں آئے گا آواز پلٹ کے واپس آئے گی۔ لم یلد ولم یولد، یہاں جو عموماً غلطی ہوتی ہے وہ دال پہ قلقلہ ہوتا ہے، مطلب آواز کو پلٹ کے واپس، جیسے ہم ایک گیند زمین پہ مارتے ہیں تو وہ پلٹ کے ہمارے پاس آتی ہے نا، اسی طرح جب دال پہ جزم ہوتا ہے تو اس کی آواز پلٹ کے واپس آتی ہے، جیسے لم یلد۔ یہاں عموماً جو غلطی ہوتی ہے وہ دال پہ قلقلہ ادا نہیں ہوتا، اس کو ایسے آسانی سے پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے لم یلد ولم یولد، دونوں دال دیکھیں، آیت کے آخر میں بھی دال ہے اور آیت کے درمیان میں بھی دال ہے، دونوں دال کے اوپر جزم ہے۔ جب دال پہ جزم آتا ہے تو اس کی آواز پلٹ کے واپس آتی ہے۔ لم یلد
ولم یو واو ساکن اس سے پہلے پیش. یہ قاعدہ ہم آپ کو سورہ فاتحہ والی ویڈیو میں بتا چکے ہیں. جب واو ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس آیت کو پڑھنے میں جو کامن مسٹیک ہوتی ہے، یکن لہو کو یکن لہو پڑھ دیا جاتا ہے. نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد تشدید ہے، تو جب تشدید ہوگا تو ہم کو نون کی ادائیگی نہیں کرنی ہے، کاف کو لام سے ملانا ہے. جیسے وَلَمْ يَكُنْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ادائیگی غلط ہو جاتی ہے. درست کرنے کے لیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اب ہم تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اسٹیپ نمبر 3 رکوع. رکوع کی تسبیح کو پڑھنے میں جو مسٹیک ہوتی ہیں وہ سرکل کی ہوئی ہے. صبح. سین کو پڑھنے میں جو عموماً مسٹیک ہوتی ہے، سین کی سیٹی کی ادائیگی نہیں کی جاتی، بغیر سیٹی کے پڑھ دیا جاتا ہے. جیسے صبح صبح جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے، سیٹی کے ساتھ واضح کر کے پڑھیں گے. سبحان ربیل. یہاں جو کامن مسٹیک ہوتی ہے، تشدید کی ادائیگی درست نہیں ہوتی، جلدی سے پڑھ دیا جاتا ہے. جیسے ربیل ربیل درست نہیں ہوتا، درست ادائیگی ہے ربیل. اور اکثر اوقات پڑھ دیا جاتا ہے ربی ال. حمزہ کے الف کے اوپر زبر لگا دیا جاتا ہے، وہ جو کہ اضافہ ہو جاتا ہے. درست ادائیگی ہے ربیل ربیل. عظیم. عین کو واضح کر کے نہیں پڑھا جاتا، عظیم ایسے ادا کر دیا جاتا ہے جو کہ درست ادائیگی نہیں ہوتی. ضو کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ ضو موٹے حروفوں میں سے ہے. اور ایک اور قاعدہ یہاں ہو رہا ہے جو کہ ہم آپ سے لیسن نمبر 3 کے پارٹ 2 میں ڈسکس کر چکے ہیں، وہ حرف مدہ یا ساکن، اس سے پہلے زیر، یہاں پہ وقف ہو رہا ہے تو اس پہ وقف کرنے کے دوران ہم اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. جیسے سبحان ربی العظیم. اسٹیپ نمبر 4 قوما. قوما میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے اس کی ادائیگی میں جو کامن مسٹیک ہوتی ہیں وہ سرکل کی ہوئی ہیں. جیسے سمع اللہ. سین میں سیٹی کی ادائیگی نہیں ہوتی، اس میں بغیر سیٹی کے پڑھ دیا جاتا ہے. جیسے سمی. عین کی جگہ حمزہ کی ادائیگی آ جاتی ہے. سمی اللہ. اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا جو کہ عموماً باریک پڑھ دیا جاتا ہے. جیسے اللہ جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے. درست ادائیگی سمع اللہ سمع اللہ لمن حمیدہ. ہا کی جگہ ہا کی ادائیگی آ جاتی ہے، حمیدہ جو کہ درست نہیں ہے. درست ادائیگی حمیدہ. سمع اللہ لمن حمیدہ. ربنا. یہاں جو کامن مسٹیک ہوتی ہے ربنا، تجدید کو واضح نہیں کیا جاتا، تجدید کو واضح کر کے پڑھتے ہیں. ربنا لک الحمد. ہا کی جگہ ہا کی ادائیگی آ جاتی ہے. جیسے لک الحمد جو کہ درست نہیں ہے. اور دال پہ جب وقف کیا جاتا ہے تو اس کی آواز پلٹ کے واپس آتی ہے. تو یہاں پہ عموماً جو مسٹیک ہوتی ہے آواز پلٹائی نہیں جاتی، حمد بس اس کو آواز کو پلٹ کے واپس دال کی آواز پلٹ کے واپس آتی ہے. جیسے
سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اسٹیپ نمبر 5 سجدہ. سجدے میں جو تسبیح کی ادائیگی کرتے ہیں اس میں جو کامن مسٹیک ہوتی ہیں وہ سرکل کی ہوئی ہیں، جیسے سبحان ربیل، یہ سیم ایز اٹ از جیسے رکوع میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہی مسٹیکس یہاں بھی ہوتی ہیں. سین کی ادائیگی درست نہیں آتی، ہا کی جگہ ہا کی ادائیگی آ جاتی ہے. ربیل میں تشدید واضح نہیں کیا جاتا اور الف کے اوپر حرکت کا اضافہ کر دیا جاتا ہے جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے. اور اعلی میں حمزہ کو نرمی سے پڑھتے ہیں اور عین کو واضح کر کے، لیکن اس کی ادائیگی کو آرام سے پڑھ دیا جاتا ہے جیسے اعلی، جو کہ درست نہیں ہے. درست ادائیگی سبحان ربی الاعلی، ربی الاعلی درست نہیں ہے. سبحان ربی الاعلی درست ادائیگی ہے. اسٹیپ نمبر 8 وعدہ خیر، جس میں ہم اتحیات پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اور درود شریف کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں، جس کو آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اتحیات کو پڑھنے میں عموماً جو غلطیاں آتی ہیں وہ سرکل کی ہوئی ہیں. التحیات، اس کو پڑھنے میں جو غلطی ہوتی ہے ہا کی جگہ ہا آ جاتا ہے، یا کے اوپر تشدید ہے جس کو واضح نہیں کیا جاتا، تا پہ پیش ہے جو کہ مجہول پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے التحیاتو، جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے. درست ادائیگی ہے التحیاتو للہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، جس کو جب اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوتا ہے اس کو باریک پڑھتے ہیں. اس قاعدے کے متعلق ہم اپنی لیسن نمبر 3 کے پارٹ 1 میں بات کر چکے ہیں. اگر آپ لوگوں کو یہ قاعدہ دیکھنا ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے. والصلوات، صوت عموماً یہاں پہ صوت کی جگہ سین ادا کر دیا جاتا ہے، باریک کر دیا جاتا ہے، جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے. درست ادائیگی والصلوات، والصلوات صحیح نہیں ہے. والطیبات، یہاں جو غلطی ہوتی ہے تو کی جگہ تا کی ادائیگی آ جاتی ہے، جیسے والطیبات، جو کہ درست نہیں ہے. درست ادائیگی والطیبات. تو جو ہے موٹے حرفوں میں سے ہے، اس لیے اس کو ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا. السلام، السلام کی ادائیگی میں عموماً جو غلطی ہوتی ہے وہ سرکل ہوئی ہوئی ہے، جس میں الف خالی، اس سے پہلے زبر، الف مدہ، جو کہ ہم لیسن نمبر 3 کے پارٹ 2 میں آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں. اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے. میم پیش مو، عموماً جو غلطی ہوتی ہے میم پیش مو پڑھ دیا جاتا ہے. میم پیش مو درست ادائیگی نہیں ہے. درست ادائیگی السلام علیکہ. علیکہ میں یا ساکن، اس سے پہلے زبر. یہاں پہ ایک قاعدہ ہو رہا ہے جس کو کہتے ہیں حرف لین، جس کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے، جو کہ لیسن نمبر 3 کے پارٹ 2 میں آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں. عموماً جو یہاں غلطی ہوتی ہے اس کو کھینچ دیا جاتا ہے، جبکہ اسے کھینچتے نہیں ہیں. کھینچ کیسے دیا جاتا ہے؟ جیسے علیکہ درست نہیں ہے، اس کو جلدی سے پڑھنا ہے. علیکہ، علیکہ. ایہن، یہاں جو غلطی ہوتی ہے تشدید کی ادائیگی صحیح نہیں ہوتی، جیسے ایہن جلدی سے پڑھ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کو سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. ایہن نبیو. یہاں پہ جو غلطی ہوتی ہے وہ بھی تشدید پر ہی آتی ہے. نبیو جلدی سے پڑھ دیا جاتا ہے، جبکہ تشدید واضح کر کے پڑھتے ہیں سختی کے ساتھ. نبیو، نبیو. ورحمۃ اللہ، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اس لیے اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے. یہ بھی ہم آپ سے اپنی پہلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں. وبرکاتہ، یہاں پہ تا پہ پیش ہے، تا کی جگہ اس کو ادائیگی میں تو کی ادائیگی آ جاتی ہے. تا کو موٹا کر دیا جاتا ہے تو وہ تو بن جاتا ہے، جیسے وبرکاتہ.
جبکہ تا کو باریک کر کے ادا کرتے ہیں وبرکاتہ. السلام، اس سے پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. درست ادائیگی السلام، السلام غلط ادائیگی ہے، اس کو پڑھنا ہے السلام. میم کے پیش کو مجھول نہیں کرنا. علینا، علینا میں دو قاعدے ہو رہے ہیں جو کہ ہم لیسن نمبر 3 کے پارٹ 2 میں آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں. حرف لین، حرف مدہ. حرف لین جلدی سے، حرف مدہ ایک الف کے برابر پڑھا جاتا ہے. یا ساکن اس سے پہلے زبر، الف خالی اس سے پہلے زبر. علی جلدی سے پڑھا جائے گا، اور اس نون کے ساتھ الف ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جیسے نا، علینا. یہاں جو عموماً مسٹیک ہوتی ہے، حرف لین کو حرف مدہ بنا دیا جاتا ہے، کھینچ دیا جاتا ہے، جیسے علینا، جو کہ غلط ادائیگی ہے. ادائیگی علینا. وعلا، عین کی جگہ حمزہ کی آواز آ جاتی ہے، جیسے وعلا، جو درست ادائیگی نہیں ہے. درست ادائیگی وعلا. عبادل، عبادل، سیم وہی ادھر عین کی جگہ حمزہ کی ادائیگی آ جاتی. عبادل درست ادائیگی نہیں ہوتی. درست ادائیگی عبادل. لاہ الصالحین، صاد کی جگہ سین کی ادائیگی آ جاتی ہے، جیسے عباد اللہ الصالحین، جو درست ادائیگی نہیں ہوتی. درست ادائیگی ہے عباد اللہ الصالحین. اچھا، یہاں پہ ایک اور قاعدہ اور ہے حرف مدہ کا. حرف مدہ آیت کے اینڈ میں آ رہے ہیں، تو ہم نے آپ کو پہلے پارٹ 3 کے لیسن نمبر 3 کے پارٹ 2 میں بتایا تھا کہ جب یہ آیت کے آخر میں آئیں گے تو ہم انہیں 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اس لیے ہم یہاں حرف مدہ کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، جیسے عباد اللہ الصالحین. اشہد، یہاں جو کامن مسٹیک ہوتی ہے اس کی ادائیگی میں الفاظ ہی بدل دیا جاتا ہے، جیسے اشہدو. اشہدو غلط ہے، یہاں پہ ہا ہے. اشہدو، اور دال کو مجھول کر دیا جاتا ہے، جیسے اشہدو. اشہدو جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے. درست ادائیگی ہے اشہدو. اللہ، یہاں پر بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے ان لا. ان لا جو کہ درست نہیں ہے. درست ادائیگی ہے اشہدو اللہ. اللہ الہ الا اللہ. اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے. الا اللہ. واشہد ان کو واضح کر کے پڑھیں گے، کھینچیں گے نہیں. عموماً جو مسٹیک ہوتی ہے اس کو کھینچ دیا جاتا ہے، جیسے ان، جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے. محمدن، یہاں جو مسٹیک ہوتی ہے میم کو مجھول پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے محمدن. ان محمدن جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے. درست ادائیگی ہے ان محمدن عبدہ. یہاں جو غلطی ہوتی ہے با حرف قلقلہ میں سے ہے، جس کا مطلب آواز کا پلٹ کے واپس آنا، جو ہم پہلی ویڈیوز میں آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں. تو یہ بیچ میں آ رہا ہے لیکن یہ ساکن ہے، تو اس پہ پھر بھی آواز پلٹ کے واپس آئے گی. عموماً جو غلطی ہوتی ہے وہ آواز پلٹ کے واپس نہیں آتی، جیسے عبدہ. درست ادائیگی نہیں ہے. درست ادائیگی عبدہ ورسولہ. یہاں جو ہوتا ہے رو پہ زبر ہے، رو کو موٹا پڑھتے ہیں، تو رو کو موٹا کرنے میں سین بھی موٹا ہو جاتا ہے، جیسے ورسولہ جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے. سین کو باریک سیٹی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور رو کی موٹائی برقرار رکھتے ہوئے، جیسے ورسولہ. تحیات کو پڑھنے میں ایک جو کامن مسٹیک ہوتی ہے وہ
السلام علیکہ اور السلام علینا، ان دونوں کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، حرف تہجی الف با تا سا، اس کی جو ترتیب دیکھیں اس میں کاف پہلے ہوتا ہے اور نون بعد میں۔ السلام علیکہ، کاف پہلے لکھا ہوتا ہے ترتیب میں، اپنے ذہن نشی کرنے کے لیے یہ بات بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد السلام علینا، نون ترتیب میں بعد میں آتا ہے، کا نا، تاکہ آئندہ پڑھنے میں کوئی غلطی نہ آئے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود ابراہیمی کی ادائیگی میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ سرکل کی ہوئی ہیں، جیسے اللہم کی ادائیگی کو باریک کر دیا جاتا ہے، اللہم جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے۔ درست ادائیگی اللہم صلی، صاد کی جگہ سین آ جاتا ہے، جیسے سلی جو کہ درست نہیں ہے، صاد موٹا کیا جاتا ہے، صلی علی، عین کی جگہ حمزہ لگا دیا جاتا ہے، جیسے الا جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے۔ درست ادائیگی علی محمد وعلی آلی۔ یہاں جو مسٹیک ہوتی ہے، عین کی جگہ حمزہ کر دیا جاتا ہے اور حمزہ کی جگہ عین کر دیا جاتا ہے، جیسے وعلی آلی جو کہ درست نہیں ہوتا۔ درست ادائیگی ہے وعلی آلی محمدن کے میم کے پیش کو مجہول کر دیا جاتا ہے، جیسے محمدن۔ درست ادائیگی میم پیش مو نہیں ہوتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت کو پڑھنے میں جو غلطی ہوتی ہے وہاں صاد کی جگہ سین کی ادائیگی آ جاتی ہے، جیسے کما صلیت جو کہ درست نہیں۔ درست ادائیگی کما صلیت علی، عین کی جگہ حمزہ آ جاتا ہے، جیسے الا جو کہ درست نہیں۔ درست علی ابراہیم وعلی آلی، عین کی جگہ حمزہ ادا ہو جاتا ہے، حمزہ کی جگہ عین، جیسے وعلی آلی جو کہ درست ادائیگی نہیں۔ ابراہیم، یہاں با پہ جزم ہے، اس سے پہلے بھی آپ سے ڈسکس کر چکے ہیں، با کی آواز پلٹ کے واپس آئے گی کیونکہ با حرف قلقلہ میں سے ہے، جیسے ابراہیم۔ یہاں جو غلطی ہوتی ہے، با قلقلہ ادا نہیں کیا جاتا، اس کو بغیر قلقلہ کے پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے ابراہیم جو کہ درست ادائیگی نہیں۔ درست ادائیگی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا، یہاں پہ جو غلطی ہوتی ہے نون کو کھینچ دیا جاتا ہے، نون کے زبر کو، جبکہ اس کو کھینچتے نہیں ہیں، جیسے انکا کھینچ دیا جاتا ہے، اس کو روانی میں پڑھنے میں اس کو پڑھتے ہیں انکا حمیدم، ہا حلق کے درمیان سے جو غلط ادائیگی ہا کی ادائیگی کی ہو جاتی ہے، جیسے حمیدم مجید۔ یہاں جو مسٹیک ہوتی ہے وہ
دال کے دو پیش میم کے ساتھ ملائے جائیں گے، لیکن جو غلط ادائیگی ہو جاتی ہے اس کو پڑھتے ہیں حمیدن، حمیدن مجید، جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے۔ درست ادائیگی حمید مجید۔ دال آخر میں آ رہا ہے تو اس پہ ہم وقف کر رہے ہیں، تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا، آواز پلٹ کے واپس آئے گی۔ عموماً آواز پلٹائی نہیں جاتی، جو کہ غلطی ہو جاتی ہے۔ مجید ایسے، جبکہ درست ادائیگی انکا حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی کا دوسرا حصہ ہے۔ درود ابراہیمی کے دوسرے حصے میں صرف فرق دو الفاظ جو اس میں مینشن کیے ہوئے ہیں، بارک اور بارکتا۔ باقی سارے الفاظ پہلے حصہ اول اور حصہ دوم کے سیم ہیں۔ جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہم اوپر والے حصے میں بتا چکے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ پڑھنے میں جو غلطی ہوتی ہے، بارک الف خالی، اس سے پہلے زبر، یہاں پہ ایک قاعدہ ہو رہا ہے جس کو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ عموماً غلطی اس کو کھینچے بغیر پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے برک، برک، جو کہ درست ادائیگی نہیں۔ درست ادائیگی اللہم بارک، اور بارکت۔ یہاں جو غلطی آتی ہے، زبر کھینچا نہیں جاتا، الف خالی، اس سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے قاعدے کے مطابق، اور رو پہ زبر ہے، اس کو باریک پڑھ دیا جاتا ہے، جبکہ رو کو موٹا پڑھیں گے، جیسے برکتا، برکتا، جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے۔ درست ادائیگی ہے بارکتا کما بارکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف کے بعد کی دعا، اس کو پڑھنے میں عموماً جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ سرکل کی ہوئی ہیں، جیسے رب اجعلنی، جیم حرف قلقلہ میں سے ہے، جیم کی آواز پلٹائی جائے گی، عموماً جیم کی آواز پلٹائی نہیں جاتی۔ رب اجعلنی، اس کو سختی کے ساتھ، جماؤ کے ساتھ واضح کر کے پڑھیں گے، قلقلے کے ساتھ۔ رب اجعلنی مقیم میم پہ پیش ہے جس کو مجہول کر دیا جاتا ہے، مقیم، اس کو مو نہیں پڑھیں گے، منہ پڑھیں گے۔ مقیم الصلاۃ، صوت کی جگہ سین پڑھ دیا جاتا ہے۔ مقیم الصلاۃ، جو درست نہیں ہوتا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ذال کی جگہ زا کی ادائیگی آ جاتی ہے، جیسے وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ زا اور ذال میں فرق اسی سے ہوتا ہے کہ زا میں سیٹی لاتے ہیں، ذال میں سیٹی نہیں لاتے۔ درست ادائیگی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا۔ یہاں جو مسٹیک آتی ہے، رو پہ زبر موٹا پڑھتے ہیں، باریک کر دیا جاتا ہے، تشدید کو واضح نہیں کیا جاتا، جلدی سے پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے ربنا، ربنا، جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے۔ درست ادائیگی ہے ربنا۔ وتقبل، تا کو تو کی ادائیگی کر دی جاتی ہے،
اس کے برابر میں قاف حرف موٹے حرفوں میں سے ہے. موٹے حرف کو ادا کرنے میں تا کو بھی موٹا کر دیا جاتا ہے، تو یہ کامن مسٹیک ہو جاتی ہے. اس کی درست ادائیگی وَتَقَبَّلْ، وَتَقَبَّلْ درست ادائیگی نہیں، درست ادائیگی ہے وَتَقَبَّلْ، تا کی باریکی پھر اس کے برابر میں قاف، قاف کی موٹائی کے ساتھ. وَتَقَبَّلْ دعاء، یہاں پہ حمزہ آخر میں آ رہا ہے، حمزہ پہ ساکن ہو رہا ہے. جب حمزہ پہ ساکن ہوگا، حمزہ وقف کریں گے تو وہاں حمزہ کو جھٹکے سے ادا کریں گے. جیسے دعاء، اندر جھٹکا نکلے گا، جھٹکے سے اس کی ادائیگی ہوتی ہے. ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی. یہاں جو پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے وہ سرکل کی ہوئی ہے، غین کو ادا کرنے میں ہلا دیا جاتا ہے جو کہ درست نہیں ہے. جیسے ربنا اغفر لی، جو کہ درست ادائیگی نہیں، درست ادائیگی ربنا اغفر لی. یا ساکن اس سے پہلے زیر یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے. غلطی جو ہوتی ہے اس کو کھینچا نہیں جاتا، جلدی سے پڑھ دیا جاتا ہے. جیسے ربنا اغفر لی ولی والدی، جو کہ غلطی ہو جاتی ہے، اس کو کھینچ کے پڑھتے ہیں. ولی والدی، یہاں پہ تشدید آ رہا ہے یا کے اوپر، اس کو واضح کر کے پڑھیں گے. غلطی جو ہوتی ہے اس کو واضح نہیں کیا جاتا، جلدی سے پڑھ دیا جاتا ہے. ولی والدی، جو کہ درست نہیں ہوتا. وللمؤمنین، یہاں پڑھنے میں جو غلطی ہوتی ہے، میم پہ پیش ہے جس کو منہ کو مو پڑھ دیا جاتا ہے جو کہ درست ادائیگی نہیں. وللمؤمنین درست ادائیگی ہے. یوم، یہاں واو ساکن اس سے پہلے زبر حرف لین جن کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے، جو اس سے پہلے ہم آپ سے اپنے لیسن نمبر 3 پارٹ 2 میں ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں جو غلطی ہوتی ہے اس کو کھینچ کے ملا دیا جاتا ہے. جیسے یوم، ایسا درست نہیں، یوم جلدی سے پڑھا جائے گا. یقوم، واو ساکن اس سے پہلے پیش ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جو کہ ہم لیسن نمبر 3 پارٹ 2 میں ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں جو غلطی ہوتی ہے اس کو کھینچا نہیں جاتا. یقوم ایسے پڑھ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں یقوم الحساب. با حرف قلقلہ میں سے آخر میں آ رہا ہے، اس لیے آواز پلٹ کے واپس آئے گی. یوم یقوم الحساب. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اسٹیپ نمبر 9 سلام. سلام کی ادائیگی میں جو کامن مسٹیک ہوتی ہیں وہ سرکل کی ہوئی ہیں. جیسے السلام، السلام کو پڑھنے میں جو کامن مسٹیک ہوتی ہے، سین کی سیٹی واضح نہیں ہوتی، بغیر سیٹی کے پڑھ دیا جاتا ہے اور بعض اوقات موٹا بھی کر دیا جاتا ہے. جیسے السلام یا السلام، جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے. درست ادائیگی السلام، میم پہ پیش ہے، میم پیش منہ، جو کہ ادائیگی اگر غلط پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھ دیا جاتا ہے میم پیش مو، جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے. درست ادائیگی ہے السلام علیکم. عین کی جگہ حمزہ کی ادائیگی آ جاتی ہے، جیسے علیکم، جو کہ درست نہیں ہے. ورحمۃ اللہ، ہا کی جگہ ہا کی ادائیگی آ جاتی ہے، جیسے ورحمۃ اللہ، جو کہ درست نہیں ہے. اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اس لیے اللہ کے لام کو ہمیں موٹا پڑھنا ہے. جیسے ورحمۃ اللہ، غلط ادائیگی جو ہوتی ہے وہ باریک پڑھ دیا جاتا ہے. جیسے
ورحمتullah جو کہ درست نہیں ہوتا. درست ادائیگی السلام علیکم ورحمتullah. دعائے قنوت. دعائے قنوت کو پڑھنے میں جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ سرکل کی ہوئی ہیں، جیسے اللہم کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے لیکن عموماً اس کو باریک کر دیتے ہیں، جیسے اللہم جو درست نہیں ہوتا. انا کو بغیر کھینچے جلدی سے پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے انا نستعینک جو کہ درست نہیں. درست انا کھینچا جاتا ہے. نستعینک یہاں جو غلطی ہوتی ہے عین کی جگہ حمزہ کی آواز آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ یا ساکن اس سے پہلے زیر، تو اس کو کھینچا جائے گا. یہاں بغیر کھینچے پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے نستعینک. اس کو درست ادائیگی ایسے پڑھتے ہیں نستعینک. ونستغفرک یہاں غین کی آواز کو ہلا دیا جاتا ہے، جیسے تغ جو درست نہیں. درست ادائیگی ونستغفرک. ونؤمن بک یہاں حمزہ پہ جزم ہے. حمزہ جب بھی جزم آئے گا تو اس کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے. یہاں ایک مین غلطی یہ ہوتی ہے کہ یہاں سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ واو ہے، تو یہاں قاعدے کے مطابق ایک الف کی مقدار کھینچ دیا جاتا ہے، جبکہ یہ واو نہیں، یہ اصل میں حمزہ کی ایک شکل ہے جو واو کے ساتھ آتی ہے. تو اس کو کھینچیں گے نہیں، کھینچنے غلطی ہو جاتی ہے، جیسے وَنُؤْمِنُ بِكَ جو درست ادائیگی نہیں ہے. درست ادائیگی وَنُؤْمِنُ بِكَ. وَنَتَوَكَّلُ یہاں یہ کاف باریک والا ہے جس کو عموماً موٹا پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے وَنَتَوَكَّلُ جو درست نہیں. درست ادائیگی وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ. عین کی جگہ حمزہ کی آواز آ جاتی ہے، اور یا ساکن اس سے پہلے زبر یا لین جس کو جلدی سے پڑھا جاتا ہے، یہاں پہ اس کو غلطی میں کھینچ دیا جاتا ہے، جیسے علیک جو کہ درست نہیں ہوتا. درست ادائیگی علیک علیک. ونثنی یہاں پہ ثا ہے، ثا کی جگہ سین کی آواز آ جاتی ہے، جیسے ونثنی جو کہ درست نہیں ہے. درست ادائیگی ہے ونثنی علیک الخیر. علیک الخیر. خا جو ہے وہ ہمارے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جس کے بارے میں ہم پہلے ویڈیوز میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں، اپر مڈل اینڈ لوور. تو خا اپر ایریا سے ادا ہوتا ہے، اور غین بھی اپر ایریا سے ادا ہوتا ہے. خا کی ادائیگی میں شروع میں خراٹا آتا ہے، ایسے کی آواز آتی ہے، تو خا کو واضح کر کے نکالتے ہیں. خا موٹے حرفوں میں سے بھی ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، جیسے علیک الخیر. اور یہاں پہ ایک اور قاعدہ بھی ہو رہا ہے، یا ساکن اس سے پہلے زبر یا لین، جو کہ ہم آپ کو پہلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ یا لین پہ جب ہم آخر میں آتا ہے تو اس پہ جب وقف کیا جاتا ہے تو اس کو ایک الف سے زیادہ کھینچ کر وقف کیا جاتا ہے، جیسے علیک الخیر. وَنَشْكُرُكَ یہاں جو غلطی ہوتی ہے اس کو نون کو شین کے ساتھ کھینچ کر ملا دیا جاتا ہے، جیسے ونش، اور کاف پہ پیش رو پہ پیش جس کو مجہول پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے کورو. ونش کورو کا جو کہ درست ادائیگی نہیں. درست ادائیگی ہے ونش کورو کا. ولا الف خالی، اس سے پہلے زبر الف مدہ ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا، جو کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں ویڈیوز میں. اس کو بغیر کھینچے پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے ولا نکفرو کا. درست ادائیگی نہیں، درست ادائیگی کھینچ کے پڑھنا ہے. ولا نکفرو کا. یہاں پہ بھی فا پہ پیش رو پہ پیش جو مجہول ہو جاتا ہے فورو، جو کہ درست نہیں. درست ادائیگی ولا نکفرو کا. وَنَخْلَعُ خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوگا، اور خا موٹے حرفوں میں سے، اس لیے اس کو ہم موٹا ادا کریں گے.
یہاں پہ جو ادا کیا جاتا ہے وہ باریک پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے وَنَخْلَعُ، جبکہ اسے ہمیں موٹا ادا کرنا ہوتا ہے، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ، یہاں پہ ادائیگی آ کے مخرج کو ہلا دیا جاتا ہے، جیسے وَنَتْرُكُ، جو کہ درست ادائیگی نہیں ہے، درست ادائیگی ہے وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُ، یہاں پہ میم کے بعد نون ہے، اکثر پڑھنے میں یہ غلطی ہوتی ہے، اس کو پڑھ دیا جاتا ہے من یفجرک، نون لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا، من یفجرک، میم کو یا سے ملائیں گے، درست ادائیگی ہے من یفجرک، جو غلطی ہوتی ہے وہ میم کو نون سے ملا دیا جاتا ہے، جیسے من یفجرک، جو کہ درست ادائیگی نہیں، اور یفجرک میں را کے پیش کو مجہول کر دیا جاتا ہے، جیسے یفجرک، را پیش رو کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہوتا ہے را پیش رو، من یفجرک، من یفجرک۔ یہاں پڑھنے میں ایک اور غلطی ہو جاتی ہے، یہ کاف باریک ہے، تو باریک کاف کے جب وقف ہوتا ہے تو اس کو ہلاتے نہیں ہیں، یہاں عموماً اس کو بڑا قاف پڑھ دیا جاتا ہے اور اس کو ہلا دیا جاتا ہے، جیسے من یفجرک، جو کہ درست نہیں ہے، یہاں باریک کاف کی آواز کبھی نہیں ہلتی جب بھی اگر اس پہ وقف کیا جائے، جیسے من یفجرک، اور موٹے قاف کو جب وہ ساکن ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی آواز پلٹ کے واپس آتی ہے، اس کے بارے ہم اپنی اگلی سلائیڈ میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم ایاک، یہ بالکل سیم جو سورہ فاتحہ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں پہ تشدید ہے، اس کو واضح کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور نون کے عین کو واضح کرنا ہوتا ہے، دال کے پیش کو مجہول نہیں کرنا ہوتا، بالکل سیم وہی رولز ادھر فالو ہوں گے۔ اللہم ایاک نعبد، بودو نعبدو نہیں ہوتا، ایاک نعبد ولک نصلی، یہااں صاد ہے، اس کی جگہ سین کی ادائیگی ہو جاتی ہے، اس کو باریک کر دیا جاتا ہے، جیسے وَلَكَ نُصَلِّي، جو درست نہیں، درست ادائیگی وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَنَسْجُدُ، جیم پیش جو، دال پیش دو، جو کہ غلط ادائیگی ہے، جیم پیش جو ہوتا ہے، دال پیش دو ہوتا ہے، درست ادائیگی وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نسعى، یہاں جو غلطی ہوتی ہے عین کی جگہ حمزہ لے آتے ہیں، جیسے نسعى، جو کہ درست ادائیگی نہیں، درست ادائیگی ہے نسعى ونحفظ، ہا حلق کے درمیان سے ادا ہوگا، یہاں پہ جو ادائیگی آ جاتی ہے وہ دوسرا والا ہا یہاں ادا ہو جاتا ہے، جیسے ونحفظ، جبکہ درست ادائیگی ہے ونحفظ ونرجو، یہاں پہ جیم پہ پیش ہے جس کو مجہول کر دیا جاتا ہے، جیسے ونرجو، جو کہ درست ادائیگی نہیں، اور اس کو جلدی سے بھی پڑھ دیا جاتا ہے، جیسے ونرجو رحمتک، جبکہ واو ساکن اس سے پہلے پیش، یہاں پہ قاعدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جیسے وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، رحمتک، را پہ زبر ہے، اس کو موٹا ادا کریں گے ہا حلق کے درمیان سے، اور کاف جو ہے اس کو کھینچیں گے نہیں، جہاں یہاں جو عموماً پڑھنے میں غلطی ہو جاتی ہے، وہ جلدی میں جب پڑھتے جاتے ہیں تو اس کا کو کھینچ دیا جاتا ہے، جیسے وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ، اس طرح سے، جبکہ اس کاف کے زبر کو نہیں کھینچتے، جیسے وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ،
یہاں پہ ذال کو زا بنا دیا جاتا ہے، جیسے اس میں سیٹی لے آتے ہیں. عذابک جو درست نہیں، ذال کبھی بھی سیٹی کے ساتھ ادا نہیں ہوتا. ذال نرمی سے ادا ہوتا ہے، زا سیٹی ٹی کے ساتھ ادا ہوتا ہے. عذابک، ان نون کو کھینچنا نہیں، عموماً یہاں نون کو کھینچ دیا جاتا ہے، جیسے ان جو درست ادائیگی نہیں ہے، درست ادائیگی ہے ان عذابک. سیم جب نے ذال کی بات کری وہی بات ہم یہاں کریں گے. ذال نرمی سے ادا ہوتا ہے جبکہ غلطی یہاں پہ زا ادا کر دیا جاتا ہے، جیسے عذابک جو درست نہیں، درست ہے عذابک بالکفار ملحق. یہ قوف موٹا ہے اور قوف حرف قلقلہ میں سے بھی ہے، مطلب آواز پلٹ کے واپس آئے گی. کیونکہ یہ آخر میں آ رہا ہے، ہمارے یہاں پہ ہم ختم کر رہے ہیں تو اس کی آواز پلٹ کے واپس آئے گی. عموماً جو غلطی ہوتی ہے آواز پلٹ کے واپس نہیں آتی، جیسے ملحق جبکہ آواز پلٹ کے واپس آتی ہے بالکفار ملحق. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق.